بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسلامی عقیدے کی بہت ہی ضروری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم گزشتہ درسوں سے اس بات کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ الایمان بالکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں ان پر ایمان ایک رکن ہے اسلام کا، جس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جب ہم آسمانی کتابیں کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بذریعہ وحی اللہ کے انبیاء کو دیے ہوں، یا وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے لکھا ہو اور وہ کتابیں دی گئی ہوں، جیسے تورات ہے، اور پھر صحف جسے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا اور براہ راست وہ کتابیں انبیاء کرام کو دی گئیں۔ اور آج کی اس درس میں ہم بات کرتے ہیں منزلۃ القرآن من الکتب المقدس، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کے مقابلے میں قرآن کا کیا مقام ہے۔ تو ہم تمام جانتے ہیں کہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور سب سے بڑی کتاب، اور ساری چیزوں کو قرآن شامل ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 4 ناموں سے ذکر کیا، تو کہا القرآن، کبھی الفرقان، کبھی کہا الکتاب، کبھی کہا الذکر۔ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا یہاں تذکرہ الکتاب سے کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 پر 8، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ یونس آیت نمبر 30 پر 7۔ قرآن کے الفاظ کہے گئے قرآن کے لفظ سے، اور اسی طرح الکتاب، سورۃ یونس آیت نمبر 30 پر 7 یہ تھی، اور اسی طرح ایک اور آیت ہمارے ساتھ تھی سورۃ یوسف آیت نمبر 111، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، سورۃ یوسف آیت نمبر 111، جس میں ایک لفظ جیسے بہت سارے اس میں کہا گیا کہ قال اہل التفسیر، یہ تو آیتیں تھیں جس میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، اور جیسے ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں قرآن کے تعلق سے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ آسمانی جو پہلی کتابیں ہیں ان تمام پر یہ قرآن گواہ ہے، اور آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو باتیں آسمانی کتابوں میں سے بدل دی گئیں ان کی نفی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ قرآن
یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سارے مخلوق کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسانوں اور جنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، تو ہم اسی چیز کو قبول کریں گے بطور دین جو قرآن یا حدیث میں بیان ہوئے ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ومہیمن علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اے مشتملا علی مشتملت علیہ الکتب السابقہ، قرآن میں وہ تمام کتابیں ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں میں کہی گئی ہیں، اور اچھی اخلاق کی کتابیں ہیں، باتیں ہیں، اور حق کی باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ اور آگے چل کر کہتے ہیں وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ الْحُكْمُ وَالْحِكْمَةُ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، فرامین ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، اور ان تمام احکام کی بات ہے جو پہلے قوموں پر اتاری گئیں، کتابوں میں نازل کی گئیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، انسانوں اور جنوں کو دیا ہے، تو اس پر عمل ہوگا، اور پہلی اور یا تو ان باتوں پر عمل ہوگا جس کو قرآن کہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ قرآن جیسے ہم لوگ جانتے ہیں شعیب صاحب، قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں کون سی کتابیں آئی تھیں؟ ایک نام بولے نا، ہاں، توریت، ہاں، تورات۔ تو یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ ہاں ذرا سوچ کے بولی۔ موسیٰ علیہ السلام پر۔ ہاں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات بہت عظیم کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نور اور ہدایت کی باتیں کہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 پر 4 میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات میں کیا ہے؟ ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 پر 4۔ معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں نور اور ہدایت کی باتیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی ایک بات کہی ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی، بڑی تفصیل اس میں باتیں ہیں، اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، اور کیا ہیں؟ رحمت کی باتیں ہیں۔ کس میں؟ تورات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں تورات کا ذکر کیا، یعنی تورات اور قرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی ملا کر کئی جگہ کیا۔ آج ہمارے پاس تورات ہے نہیں، اسے کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ تورات جو دوسرے موسیٰ، کس کے پاس ہے تورات آج؟ کون ہیں وہ لوگ؟ یہودیوں کے پاس جو تورات ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اما التوراۃ الموجودہ اليوم فهي ما يطلق على الشریعۃ المکتوبہ كما يطلق لفظ التلمود على الشریعۃ الشفہیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو تورات ہے ان لوگوں کے پاس، تو اس تورات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری شریعت نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کما یطلق لفظ التلمود علی الشریعۃ الشفیہ۔ اب جو ان کے پاس ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ تلمود بولتے ہیں۔ ہاں، تو کہا کہ وہ تورات، آج کے زمانے میں جو تورات ہے یہودیوں کے پاس، کہا کہ یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، 5 چیزیں اس میں ہیں۔ کہا السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک جیسے قرآن ہے، قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ تو ویسے ہی تورات کے حصے بتاتے ہوئے کہا کہ تورات کے کتنے حصے ہیں؟ 5۔ ایک ہے
سفر التکوین، ایک حصے کو کیا بولتے ہیں تورات کے؟ مطلب اب ہم لوگ، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہودی ہمارا دشمن ہے، یہودی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا جس دشمن ہے، لیکن اس دشمن کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے، تو آپ بتا سکیں گے یا میں بتا سکوں گا؟ یا جو یہودی جو ہے اس کی کتاب کا نام کیا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، تو اس کی کتنے یہ ہیں؟ 5۔ پہلے کہا کہ سفر التکوین، اچھا سفر التکوین میں کیا ہے؟ وَيَتَحَدَّثُ هَذَا السَّفَرُ عَنْ خَلْقِ الْعَالَمِ، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ وَظُهُورُ الْإِنسان، انسان کیسا وجود میں آیا۔ وَطُوفَانُ نوح علیہ السلام کی طوفان کی باتیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر یوسف علیہ السلام کی موت تک کی باتیں کس میں ہیں؟ سفر التکوین، تکوین کائنات، سفر التکوین میں یہ ساری باتیں ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہودیوں کے پاس ایک اور کتاب ہے، تو یہودی کون سی کتاب مانتے ہیں؟ تورات۔ تورات کے کتنے مجموعے ہیں؟ 5 میں سے ایک ہم نے پڑھا، دوسرا پڑھنے جا رہے ہیں جس میں بتایا گیا سفر الخروج۔ سفر الخروج، پہلے تھا سفر التکوین، دوسرا ہے سفر الخروج۔ ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، یہ شخص دشمن ہے، وہ شخص اسلام کا دشمن ہے، لیکن دشمنوں کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ یہودی اتنا بڑا دشمن ہے، یہود پر اللہ نے لعنت کی ہے، لیکن ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی عبادتوں کے بارے میں، ان کے منشورات، ان کے جو منصوبوں کے بارے میں آپ کو کتنا علم ہے؟ وہ تو نہیں معلوم ہے، بس آنکھ بند کر کے میں یہی سوچتا ہوں یہود میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے۔ ارے دشمنوں کے بارے میں کم از کم آپ کو جاننا تو چاہیے، تبھی تو اس سے بچ سکیں گے۔ دیکھیے سفر التکوین، سفر الخروج۔ سفر الخروج میں کیا ہے؟ سفر التکوین میں کیا ہے اکرم صاحب؟ سفر التکوین میں کیا کیا باتیں ہیں؟ ہم لوگ پڑھے ہیں کہ یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، اس کے بعد انسان کیسے ظہور ہوا۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سفر التکوین ہے، اس ویلیوم میں یا اس حصے میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور پھر انسان کیسے پیدا ہوا یا کیسے وجود میں آیا، اور پھر نوح علیہ السلام کا طوفان کیسے آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر یوسف علیہ السلام تک کی باتیں اس ویلیوم میں۔ دوسرا جو حصہ ہے سفر الخروج، اس میں بنی اسرائیل جو مصر میں تھے اس کے باتیں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام، یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام، ساری باتیں سفر الخروج میں ہیں۔ اور تیسری چیز ہے سفر اللاوین، تو اس میں یعقوب علیہ السلام کی جو باپ تھے ان کے تعلق سے، اور اسی طرح طہارت کے مسائل ہیں، نجاست کے مسائل ہیں، اور ذبیحہ اللہ کے سامنے کیسے ذبیحہ پیش کریں، نظر کیسے مانیں، اور ہارون علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں یہ ساری باتیں ہیں۔ 3 ہو گئیں، تو مطلب یہ ساری باتیں کس میں ہیں؟ قرآن میں بھی ہے، نہیں؟ قرآن میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ چوتھی بات سفر العدد، اس میں بنی اسرائیل کی ساری باتیں، اور اسی طرح ان کے کتنے لوگ تھے، ان کے جانور کیا تھے، ساری باتیں اس میں ہیں۔ اس کے بعد سفر التثنیہ، اس میں ان کی احکام، عبادتیں، اجتماع، اور موسیٰ علیہ السلام کی 3 بیانات اس میں ہیں۔ تو پورے کتنے ہوئے؟ 5۔ یہود جس کتاب کو مانتے ہیں اس کتاب کے کتنے حصے ہیں؟ 5۔ ہم لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں اس قرآن کے کتنے جز ہیں؟ 30۔ ہمارے پاس الگ ہے، کس کے پاس؟ سنیوں کے پاس۔ شیعہ کے پاس الگ ہے۔ شیعہ قرآن کو نامکمل مانتے ہیں، بولتے ہیں قرآن ابھی کیا نہیں ہوا؟ مکمل نہیں ہوا۔ اچھا مکمل کہاں ہے؟ وہ سر مرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ غار میں سرداب، اس میں سے قیامت کے قریب ان کے
امام غائب ہیں وہ لے کر کیا کریں گے، وہاں سے نکلیں گے، تب جا کر قرآن کیا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ اب جتنے بھی حافظ ہیں سب ہیں، وہ سب کیا انکمپلیٹ حافظ ہیں، ابھی قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا نہیں ہے، کمپلیٹ قرآن نہیں ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، هذه هي التورات الموجودة اليوم، آج جو تورات یہودیوں کے پاس ہے، وكل عاقل يعلم براءة التوراة التي انزلها الله على موسى، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دیا تھا وہ یہ تورات نہیں تھا جو آج ان لوگوں کے پاس ہے، یہ نہیں تھا۔ تو وَذَلِكَ لِأُمُورٍ عَدِيدَةٍ، تورات یا توریت کیوں غلط ہو گیا، تو انہوں نے اس کا یہ بتایا کہ اب جو تورات یہودیوں کے پاس ہے وہ توریت نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، کس کو دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ ما حصل للتورات من الضیاع، بہت ساری باتیں جو اللہ نے جو تورات اتاری تھی اس میں سے ضائع ہو گئیں، اس میں باتیں بدل دی گئیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے یہ ہو گئیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا 940/5، اب یہ کتنا ہے، قبل المیلاد، اب تو کتنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری تبدیلیاں کس میں ہوئیں، تورات میں ہوئیں۔ ما تشتمل علیہ من عقائد باطلہ، تو اب جو تورات ان کے پاس ہے اس میں بہت سارے غلط سلط عقیدے ہیں، تو اللہ ایسی باتیں اتار نہیں سکتا، نہ انبیاء کو بول سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اشتمالها علی تنقیص الرب جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی اندر نقص عیب تورات میں بتایا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ غلط سلط باتیں ہیں۔ ومن ذلك قولهم ان اللہ تصارع مع یعقوب لیلة کاملہ فصرعه یعقوب، ایک رات کیا ہوا کرتے، العیاذ باللہ۔ دیکھو یہ بات بولنے کے لیے بھی ان کو زبان میں کیا چاہیے، جسارت چاہیے، ہمت چاہیے، العیاذ باللہ۔ ایک رات دونوں مل کو پہلوان کشتی لڑے، کون کون لڑے رہیں گے، اللہ اور یعقوب علیہ السلام، کون، اللہ اور یعقوب علیہ السلام۔ ان اللہ تصارع مع یعقوب لیلۃ کاملہ، ہول نائٹ، فصرعہ یعقوب، کس نے کس کو بچھاڑ دیا، فصرعہ یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کس کو بچھاڑ دیا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ الفاظ توریت میں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ومن ذلك قولهم، اسی طرح اس تورات میں آج جو یہودیوں کے پاس کیا ہے، ان اللہ ندم على خلق البشر لما رأى من معاصیہم، اللہ ہم انسانوں کی طرف دیکھا کرتے، ارے کیا کیا پاپا کرتے ہیں لوگ، کیسے کیسے پاپ کرتے ہیں، دیکھ کو اللہ کو افسوس ہوا، ارے میں کئی کو تو پیدا کرا رہا ہوں میں لوگ، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے کیا کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، ارے ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں لوگ، میں نہیں پیدا کرتا تو اچھا تھا۔ وَأَنَّهُ بَكَى حَتَّى رَمَتْ فَعَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، یہاں تک کہ آنکھوں میں تکلیف آ گئی اور فرشتوں نے اللہ کی عیادت کی، العیاذ باللہ۔ یہ ساری باتیں کس میں ہیں، تورات میں ہیں۔ تو اب کیا تورات اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تعالی اللہ عما یقولون الظالمون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اسی باتوں سے۔ اشتمال، یہ تو اللہ کے تعلق سے، ان کے جو باتیں ہیں کس کے تعلق سے ہوئیں، اللہ کے تعلق سے۔ اب انبیاء کے تعلق سے دیکھو، اشتمالہ علی سب الانبیاء والطعن فیہم، انبیاء کے اوپر انہوں نے طعن کیا، انبیاء کو گالیاں دی، کس نے، یہود نے، ان کی کتابوں نے۔ ومن ذلك قولہم ان نبی اللہ ہارون، اللہ کے نبی ہارون نے ایک بچڑا بنایا، عجل کسے بولتے ہیں، بچڑا معلوم، وہ گائے کا بچہ ایسا دودھ پیتا رہتا نہیں، وہ بچہ اسے بچڑا بولتے ہیں، اس کو کس نے بنایا، یہ
ہارون علیہ السلام نے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَعَبَدَهُ مَعَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر اس کی عبادت کرے۔ حالانکہ سارے انبیاء نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سارے انبیاء کی ہی دعوت تھی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہودی لعنہم اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے، کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کو بنایا، اس کی عبادت کی۔ یہ دیکھیے، اور اسی طرح اور دیکھو، إِنَّ لُوطًا شَرِبَ خَمْرًا حَتَّى سَكَرَ ثُمَّ قَامَ عَلَى ابْنَتَيْهِ فَزَنَا بِهِمُ الْوَاحِدَةَ تِلْوَ الْأُخْرَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی جسارت ہے کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہیں، لوط علیہ السلام نے العیاذ باللہ شراب پیا۔ اللہ کا نبی شراب پی سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ نشے میں آ گئے، پھر اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، تلو الاخری، ایک کے بعد ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ کے انبیاء کے ساتھ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان کی کتابوں میں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی ان کی کتابوں میں ہے، ان سلیمان، اب کیا کہیں گے ہم، یہودی اچھے لوگ ہیں نہیں، جنہوں نے انبیاء پر طعن کی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط باتیں کہی ہوں، انبیاء پر ایسے بڑے بڑے الزامات لگائے ہوں، یہ قوم اللہ تعالیٰ کی لعنت ہی کی مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تم ایسا مت کرو، انبیاء کے قبروں کو کیا نہیں کرو۔ ہم لوگ کیا کریں، چلو انبیاء کے نہیں تو نہیں، ہمیں پاگل دیوانے فقیر کے ولی کو کیا کرتے ہیں، سجدہ گاہ بنا۔ جب نبی کے قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا گیا تو تیرے اس ننگے پیر فقیر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم اندر کچھ ہے کہ نہیں، العیاذ باللہ۔ تو صرف یہودیوں، اور کہا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ، تم اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ ایک بل میں بھی گھسا ہے تو تم بھی کیا کرو گے، گھسو گے۔ تو کہا کہ یہود ایسی قوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ چلنے سے منع کیا، کہا کہ یہود نماز میں کمر پر ہاتھ کھڑے ہو کر ایسے کھڑتے ہیں، تم مت کھڑو۔ یعنی ہر پل ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا، لیکن اس قوم نے اسی قوم کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھان لی۔ دیکھیں اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ان سلیمان علیہ السلام ارتد فی آخر عمرہ، سلیمان علیہ السلام اپنے عمر کے آخری میں مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد ہونا بولے تو کیا بیٹا، اپنے دین سے پلٹ جانا۔ وعبد الاصنام، العیاذ باللہ، سلیمان علیہ السلام کیا کرے کہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرے گا، اور اپنے لیے مندر بنائے بولتے ہیں۔ الی غیر ذالک من مخازی اخوان القردہ، یہ لوگ کون ہیں، بندروں کے بھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس میں بدل دیا تھا، بندر میں اور سور میں بدل دیا تھا۔ اشتمالها علی المغالطات والمستحیلات والمتناقضات، توریت کی جو اب کتاب ہے یہودیوں کے پاس، اس میں غلط سلط باتیں ہیں، اس سے بڑھ کر کیا غلطی ہوں گی، اللہ کے بارے میں آپ ایسا کہیں، انبیاء کے بارے میں ایسا کہیں۔ ان المعركة التي قامت بين التوراة وحقائق العلم الحديث اثبتت ما في التوراة من الاخطاء العلمية، بہت ساری اس میں غلطیاں ہیں۔ یہ دیکھیے، ومن تلك الكتب التي تكلمت على هذا الموضوع کتابان، تورات میں کیا کچھ ہے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے دو کتابیں ہیں، اصل الانسان والتورات والانجیل والقرآن۔ یہ دو کتابیں کس کی ہیں، لعالم فرانسی اسمہ موریس بوکائی، موریس بوکائی کا بڑے عالم ہیں فرانس کے، انہوں نے لکھا، تو انہوں نے بتایا کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی غلطیاں ہیں، کیسے کیسے ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس کے تعلق سے تھیں، تورات کے کتنے حصے ہیں، 5۔ اتنا یاد رکھ دو بس، اس سے زیادہ ڈیٹیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اتنی باتیں۔ اور تورات میں کیسی کیسی باتیں ہیں، ایک ہلکا سا خاکہ، بہت ساری غلطیاں ہیں، رب کے تعلق سے ایسی باتیں کہی گئیں،
انبیاء کے تعلق سے ایسی باتیں کہی گئیں، تو یہ بات اب آسمانی کتاب نہیں رہی، مگر وہ چند باتیں جو قرآن جس کو کیا کرے، اپرول کرے، قرآن کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہمارے ساتھ ہے، کیا ہے؟ انجیل۔ انجیل ہے ہمارے ساتھ، 35 پہ ہم لوگ شروع کریں آج، ذرا پہلے تو، اور ہمارے پاس ٹائم ہے، کتنا ہے؟ 20 لازم، ماشاء اللہ 20 میں بہت پڑھ لے سکتے ہیں ہم لوگ، 20 منٹ میں تو بہت پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کے کتنے نام ہیں؟ اکرم صاحب نہ بولیں، ادریس شاہد بھائی بولیں، قرآن کے کتنے نام ہیں؟ قرآن، القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، کتنے ہوئے؟ 4۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں انجیل کے بارے میں۔ انجیل، اچھا یہ بھی ہم نے پڑھا کہ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے کسی نبی کے پاس بھیجے ہوں، جیسے قرآن جبریل امین کے ذریعے آیا، یا خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر تختیاں کسی نبی کو دے دی ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اسے صحف ابراہیم و موسیٰ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں کیا کر دیا؟ نیچے مار دیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ، اور پھر اپنے بھائی کی ڈاڑی پکڑ لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انجیل کے بارے میں۔ وَالْكِتَابِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِيسَى، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے انجیل، متمما للتورات، اس سے پہلے تورات آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو کامل کرنے کے لیے یہ کون سی آئی؟ انجیل۔ انجیل جسے آج کیا بولتے ہیں؟ بائبل۔ ومؤيدا لها وموافقا لها في اکثر الامور الشرعیہ یہدی الى الصراط المستقیم، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، تورات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ انجیل۔ یہ انجیل کس پر اتاری گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ هذا هو الانجیل الذي انزل على عیسیٰ علیہ السلام۔ وبعد موت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوا؟ دخل التحریف، انجیل میں عدل بدل آ گیا، لوگوں نے کیا کر دیا؟ انجیل کو بدل لیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسی نہ ہو، خود بدلنے کو راضی نہیں ہیں لیکن قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ ویسے ان لوگوں نے بدلا لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے لے لی ہے۔ وبدل، انہوں نے انجیل کو بدلا، کبھی زیادہ کیا، کبھی گھٹایا، کبھی بڑھایا۔ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کے بارے میں کہتے ہیں الکتاب المقدس لدى النصارى یشمل التوراۃ والانجیل۔ اب جو کرسچن ہیں جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نصارہ، تو اس میں الگ ایک بحث ہے کہ عیسائیوں کو کیا کہنا چاہیے، نصارہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، جیسے تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نصارہ ان کے پاس کتاب مقدس جب بولیں گے تو دونوں کتابیں مراد ہیں، تورات بھی انجیل بھی، جیسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اولڈ، دونوں نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ ورسائل الرسل، اور کچھ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ ایک تورات، انجیل اور تھوڑے رسائل ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ وتسمى التوراۃ العہد القدیم، تورات کو کیا بولیں گے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ وتسمى الاناجیل ورسائل الرسل العہد الجدید فالعہد الجدید۔ اب جو رسائل ہیں وہ یوحنا، متی، لوقا، اس تمام کو ملا کر اور پھر انجیل کو ملا کر نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو کتنے ہوئے کرسچنوں کے پاس؟ 2، ایک نیو، ایک اولڈ اور ایک نیو۔ اولڈ جب بھی بولیں گے تورات مراد ہوگا، نیو جب بھی بولیں گے انجیل اور جو ان کے رسائل ہیں۔ والاناجیل المعتبرہ عند النصارى 4، انجیل جو ہیں 4 ہیں، یہودیوں کے پاس کتنے تھے؟ 5۔ انجیل یوحنا
انجیل مرقس، انجیل متی، انجیل لوقا، یہ 4 ہیں۔ وَهُنَاكَ أَنَاجِيلُ أُخْرَى مثل انجیل برنابا وأناجیل أخرى أهملت، بہت سارے ہیں جو بیکار کر دیے گئے۔ اور تو وقد بين كثير من العلماء المسلمين قديما وحديثا ومن علماء النصارى الذين دخلوا في الإسلام أو المتحررين منهم من رفقة التقليد عدم صحة هذه الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى۔ کرسچنوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، یہ اسلام کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اب جو کرسچنوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں رد و بدل ہو گئی ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَائِهِمْ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ انہوں نے کہا کہ دین مسیح جو بدل دیا گیا، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ ساری باتیں کس نے لکھی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ وابن القیم رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ ہدایت الحیارى فی اجوبۃ الیہود والنصارى، بڑے بڑے علماء نے کتاب لکھی۔ ومن العلماء، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی اظہار الحق، کیا نام لکھا انہوں نے؟ اتنی اتھینٹک کتاب ہے، اتنے دلائل ہیں اس میں، وہ کتاب کم از کم ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح والشیخ ابو زہرہ ہے، اردو میں بھی ہے، اردو میں بھی آپ کو ملے گی، عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، بتاتا ہوں میں، اس کا PDF میرے پاس ہے، دیکھتا ہوں۔ والشیخ محمد ابو زہرہ فی کتابہ محاضرات فی النصرانیہ ومن علماء النصارى الذين اسلموا ابراہیم خلیل احمد محاضرات فی مقارنۃ الادیان، ایسے بہت سارے لیکچرز ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں انگلش اسپیکرز ہیں، کون کون ہیں؟ احمد دیداد ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ایسے بہت سارے ان کے لیکچرز ہیں، انہوں نے اس میں ساری باتیں بتائی۔ وفیما یلی اجمال لبعض الامور التي، کہتے ہیں بأید النصارى، اب اگر کوئی پوچھے کہ اب جو ان کے پاس ہے کیوں صحیح نہیں ہے، اب اگر کوئی پوچھتا ہے ان کے پاس جو باتیں ہیں تو کیوں صحیح نہیں ہیں، کیا پہلے ہم بولے کہ یہودیوں کے پاس جو ہے وہ اب صحیح نہیں ہے، اب عیسائیوں کرسچنوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیسے؟ کہا کہ ان هذه الاناجیل التي بأيدي النصارى لم یملها عیسیٰ علیہ السلام، اب جو انجیل ان لوگوں کے پاس موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں لکھایا تھا، اور نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، مطلب دنیا بھی تو زندہ ہے، دنیا کی حد تک بات کرتے ہیں، دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ ساری کتابیں بات بتائی گی۔ اجمال لبعض الامور التي ان هذه الاناجيل التي بايدي النصارى لم يملها عيسى علیہ السلام علیہ وحیا، کیا کہتے ہیں؟ اب جو کتابیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر بطور وحی یہ کتابیں، یہ باتیں نازل نہیں ہوئی جب تک وہ دنیا میں تھے، اور دنیا سے ان کو اٹھا لے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ساری چیزیں لکھی۔ ما وقع فی الاناجیل من طلاعب النساخ، اور انجیل میں انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے لکھ دیا اور اسے بدل دیا، و تحریفہم، رد و بدل کر دی۔ اشتمالها علی المتناقضات، اس میں کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے وقت یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے ان پر نہیں اتری تھی۔ انقطاع السند فی نسبتها لکتابها، جن جن لوگوں نے یہ لکھا ہے وہاں تک سند پہنچتی نہیں ہے، سند کٹ ہو جاتی ہے، اور اس لیے بھی یہ ساری چیزیں غلط ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کیا ہیں؟ غلط سند باتیں ہیں، غلط سند باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ کس میں؟ آپ لوگوں نے سنا نا؟ اچھا، انبیاء کے تعلق سے، اور کچھ ایسی غلط باتیں ہیں جو عقل نہیں مانتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس ہے،
حل یسوق، تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو تورات ہے، اب جو انجیل ہے، وہ دونوں کے دونوں رد و بدل کیے گئے ہیں، اس میں غلط سلط باتیں ملائی گئی ہیں، وہ بالکل اپنے صحت سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، حل یسوق لأحد اتباع التورات اب الانجیل بعد نزول القرآن؟ اب قرآن آ جانے کے بعد اگر کوئی تورات کی روشنی میں جینا چاہے اور انجیل کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے کیا ہے شعیب صاحب؟ اپنا سکتا ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے جو قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں فضیلت کی، اس کے تعلق سے کہ اس میں حق ہے، ہدایت ہے، ہم نے پڑھا نا تورات میں ہدایت ہے، نور ہے، ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو وہ کتابیں ایسی ہیں، لیکن اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں لا يسوغ لأحد ذلك، اب کوئی قرآن کو چھوڑ کر تورات اور انجیل پر نہیں چلے گا، للاعتبارات السابقہ، کیوں نہیں چلے گا؟ اس میں یہ ساری باتیں ہیں رب کے تعلق سے، وَلِأَنَّهَا وَعَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَا، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو اس میں کچھ صحیح باتیں ہیں، كانت خاصہ لأمت معینہ، تورات اور انجیل خاص ایک امت کے لیے تھی جو گزر گئی، وَلِفَطْرَةٍ مُحَدَّدَةٍ، یہ خاص ایک لمٹ پیریڈ کے لیے تھی، ایک زمانے کے لیے تھی، وہ زمانہ گزر گیا، وہ لوگ گزر گئے، وَلِأَنَّهَا نُسِخَتْ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اب جب قرآن آ گیا ہے تو ساری پہلی چیزیں کیا ہو گئیں؟ اس پر عمل نہیں رہے گا۔ وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنْ بُطْلَانْ هَذِهِ الْكُتُبِ، اس سے معلوم ہو گیا کہ اب یہ سابقہ جو کتابیں ہیں اس کے مطابق ہم لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَعَدْمُ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا إِلَّا مَا أَقَرَّهُ الْقُرْآنِ، قرآن جن باتوں کو ان کتابوں کے تعلق سے کہے گا ان باتوں کو ہم مانیں گے، اور کسی کتنی، اور یہود و نصارہ کی گمراہیاں بھی واضح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے میرے تعلق سے اگر کوئی یہودی سنتا ہے اور نصرانی سنتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں چاہے اس زمانے میں ہوں، کسی یہودی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، رسالت آئی ہے اور قرآن نازل ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، مر جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا۔ آج جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اگر جانتے پر وہ ایمان نہ لاتے ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو، جہنم میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے پاس کچھ اور باتیں ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے، اور کل کے درس میں یہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کتنا ٹائم ہمارے پاس؟ 3 نہیں، بس کریں گے۔ اس کے بعد جو کتابیں جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیے ثمرات الایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اس سے پہلے ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے تو ہم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد ما یضاد الایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اسلام ایمان کا رکن ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اگر اس کی مخالف چیزیں کیا کیا ہیں، کون کون لوگ اس کی مخالف چیزوں میں کام کرتے ہیں، وہ کیا کیا فرقے ہیں، اسی کے تعلق سے 2 باتیں ہیں، کل اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ان تؤمن باللہ، اللہ کے تعلق سے ہوگا، وملائکتہ ہو گیا، وکتبہ چل رہا ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ ورسولی، اللہ کے رسولوں کے تعلق سے انشاءاللہ کل ہم لوگ شروع کریں گے۔ اس کے بعد رہے گا وکتبہ وملائکتہ ورسولی، وکتبہ ورسولی، کتابوں تو ہم پڑھ رہے ہیں، ورسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو انشاءاللہ پوری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ جو باتیں ہم سنے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔